بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں قرآن پاک کی 38 آیات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، جو عتبہ بن ربیعہ کی آفر کے جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت فرمائی تھی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ بہرحال وہ ان کی آفر تو قبول نہ ہوئی۔ اب دن آگے بڑھتے گئے۔ ایک روز سارے سردار عام طور پہ وہیں مکہ جو کعبہ ہے اس کے قریب ہی بیٹھا کرتے تھے، تو وہاں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو یہ بھی تھا کہ ہماری آفر بھی نہیں قبول کی گئی، تو غصہ ان کو تھا اس بات پر بھی۔ تو وہ گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو کے دوران یہ ذکر آنا بہت ضروری تھا اور ہوتا تھا ان کی ہر گفتگو، جب بھی 4 بندے اکٹھے ہوتے تھے یہ گفتگو ضرور تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے مذہب کے بارے میں، دین اس کے بتوں کے بارے میں کیا کہنا شروع کر دیا ہے، اور ہمارا اتحاد جو تھا اور اس میں مطلب وہ اتحاد نہیں رہا، لوگ جو ہیں وہ اس پیغام کی طرف لبیک کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ چیزیں ظاہر ہے، جب بھی کوئی معاملہ کسی بھی جگہ پہ کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کو ڈسکس تو وہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر گھر کا موضوع ہی میرا خیال ہے یہ ہوگا اس زمانے میں۔ تو یہ بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبہ میں کعبۃ اللہ پر تشریف لے آئے اور طواف فرمانے لگے۔ تو جب وہ طواف فرما رہے تھے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اگر مطلب اس کے مختلف وہ راؤنڈ 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، تو ایک جگہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راؤنڈ کر کے مطلب ایک طواف کر کے ان کے سامنے پہنچتے ہیں تو وہ بہت بری بد کلامی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کہتے ہیں۔ وہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا وہ بدل جاتا ہے، لیکن آپ وہ طواف جاری رکھتے ہیں، دوسرا چکر لگاتے ہیں تو پھر آتے ہیں، تو پھر یہی بات ان کے سامنے جب آتے ہیں تو دوبارہ ایسا ہی برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر غصے سے رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور مطلب پتہ نہیں وہ کیسی بات ہوگی۔ میں نے صرف یہی پڑھا ہے کہ وہ مطلب بہت اخلاق سے گری ہوئی بات جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہی ہوگی۔ جب وہ دوسرے چکر پہ پہنچتے ہیں تو تیسرے چکر جب وہ تیسرا راؤنڈ کرتے ہیں تو پھر ان کے سامنے آتے ہیں تو وہی الفاظ جو انہوں نے کہے تھے وہ انہوں نے دوبارہ دہرا دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو ایگزیکٹ الفاظ جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تو کہتے ہیں، نبی رسول قریش کے لوگوں تم میری آواز سن رہے ہو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری روح ہے، میں تمہیں گلا
کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہوں۔ اتنی سخت بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوتی ہے، مطلب اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی بہت ہی بد اخلاقی کی بات کی ہوگی۔ تو یہ الفاظ میں نے جو آپ کے سامنے بھی کیے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے بحیثیت انسان اور پیغمبر، تو اس کتاب سے میں نے یہ الفاظ جو ہیں آپ کو پیش کیے ہیں، اور اس کی مطلب اس کی ڈینسٹی چیک کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قریش کے لوگوں تم میری آواز سن رہے ہو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری روح ہے، میں تمہیں گلا کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہوں۔ مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت تو بہت زیادہ تھی۔ یہ آواز سن کر جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار بھی تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو سمجھانے بجھانے لگے اور ان کا غصے کو کم کرنے لگے، مفاہمت کی بات کرنے لگے، اور وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو تو ضبط کھونے والا کی حیثیت سے تو نہیں جانتے، آپ کی تو یہ بالکل ہی نئی بات آپ نے کی ہے، آپ تو ہمیشہ ضبط کرنے والے ہیں، تو آپ کی شہرت بھی یہ ہے کہ آپ تو ضبط کھونے والے نہیں ہیں۔ بہرحال وہ جیسے کوئی درمیان میں آ کے سمجھاتا ہے تو سمجھایا، بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں سے۔ دوسرا دن ہوتا ہے غالباً یا دوسری دفعہ پھر وہ آتے ہیں، تو وہ جو تھے قریش کے لوگ وہ کہتے ہیں یہ جو اتنا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ نے نبی علیہ وسلم کے بعد، کل آپ لوگوں کو کیا ہو گیا تھا۔ تو آج جب وہ آئے تو جب وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے تو وہ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ میں نے بتایا تھا نا، عام طور پہ لوگ وہیں جو سرداران تھے یا قریش کے لوگ تو وہیں بیٹھا کرتے تھے اس کے قریب ہی کعبۃ اللہ کے۔ تو اب آئے تو اب ان کا رویہ یہ نہیں تھا، انہوں نے کچھ کہنے سننے کی بجائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑ لیا اور زد و کوب کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ کیا اب بھی آپ ہمارے بتوں کو مصنوعی کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی ثابت قدمی میں کھڑے رہے اور یہی جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے ایک بندے نے گریبان پکڑا، دوسروں نے زد و کوب کرنا شروع کیا، اور آپ کے ساتھ بڑی وہاں پر کیا کہتے ہیں مار پیٹ کی گئی۔ اتنے میں وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے آتے ہیں، وہ آ کے ان کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور ان کو غصے سے کہتے ہیں کیا آپ لوگ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں اور تم اس وجہ سے ان کے خلاف مطلب اس طرح کی ہاتھا پائی کر رہے ہو۔ تو دوستو یہ تھی کہ اب ان کے قریش کی جو برداشت تھی وہ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گریبان تک آ گئے تھے۔ تو باقی ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہ جو واقعات میں ایک ایک کر کے سناتا ہوں، آپ پیچھے والی ویڈیوز بھی دیکھتے رہا کریں تو آپ کو زیادہ تازہ ہوتا جائے گا کیا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔